چلیں اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پروگرام اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ ایک کتاب ہے صحرا میں چلے باد نسیم. یہ اردو ٹرانسلیشن ہے ایک انگریزی کتاب کا, اور وہ انگریزی کتاب تھی, اس کا نام تھا ڈیزرٹس کین بلوم. ٹھیک ہے, ڈیزرٹس کین بلوم جو ہے ایک نوجوان کی سمجھے کہ جو ان کا کام تھا اس کو ریکارڈ کرنے کا پروجیکٹ تھا. ہی واز کالڈ حسن ناصر, اور وہ سوائل انجینئر تھے. باہر سے پڑھ کے آئے اور پھر یہاں پہ انہوں نے, ان کا دل چاہا جیسے کسی بھی بچے کا, کسی بھی جوان کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں. تو ان کا کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ان کے والد یہاں ایک زمانے میں پوسٹڈ تھے, لیکن وہ بہت پہلے کی بات ہے 1950s کی. اب یہ جب آئے ہیں 1973-74 کے زمانے میں, تو ان کی خواہش تھی کہ میں بلوچستان کو سرو کروں. تو جو پروفیشنل نالج لے کے آئے, جو ٹریننگ لے کے آئے, تو انہوں نے بلوچستان کا سروے وغیرہ کیا, یہاں کے سوائل کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے, اس کا ڈیٹا کلیکٹ کیا, منرل ریسورسز کے بارے میں انفارمیشن گیدر کی, اور وہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے نقشے اس کے بنائے وے بیک ان 1974. آپ سوچو. تو ان کی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں ان کا مرڈر ہو گیا کلات میں, اور اخباروں وغیرہ میں کچھ آیا, کچھ انٹرنیشنل میڈیا پہ آیا, یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری نے اس کے اوپر, اور بڑے ہائی ڈگنیٹریز نے افسوس کا اظہار کیا. بات آئی گئی ہوئی. اس کے برسا برس کے بعد ڈاکٹر حبیبہ حسن ہم سے کانٹیکٹ میں آئیں, اور میں کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر کا ڈائریکٹر تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب تو میری بھی عمر ایسی ہو رہی ہے, اور میں نے بھائی جان کی یہ چیزیں جمع کی ہوئی ہیں, تو یہ جیسے ہم لوگ کیلنڈر فولڈ کرتے ہیں نا, اس طرح سے یہ فولڈ کیے ہوئے ان کے پاس اتنے بنچ آف پیپرز تھے اور نقشے تھے. تو انہوں نے کہا اب آپ بتائیں اس کا کیا کریں, ضائع کر دیں, کیا کریں. تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو اتنا زبردست خزانہ ہے, اسے کسی نہ کسی طرح سے پرزرو ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے تھوڑا سا حساب لگایا, کچھ اپنے ریسورسز دیکھے, تو ہم نے وہ کتاب چھاپی ڈیزرٹس کین بلوم کے نام سے. اس میں جو نقشے تھے, آپ سوچو کہ اب 1973-74 میں جو انہوں نے اتنا بڑا نقشہ بنایا تھا, وہ ہم کیسے پرنٹ کریں, اس کی تو فوٹو کاپی بھی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن تھینکس ٹو کمپیوٹر, کہ ہمیں ایک بہت اچھے کمپیوٹر ڈیزائنر مل گئے, انہوں نے اس پورے نقشے کے ایک ایک انچ کی الگ الگ پکچر بنا کے ان کو پھر اسمبل کر کے وہ نقشہ بنایا, اور وہ اس کتاب میں شامل ہے, اردو کتاب میں بھی شامل ہے. 36,000 روپے ایک نقشے کے اوپر خرچ ہوئے تھے. بٹ وی آر گلیڈ کہ یہ کام ہم کر پائے. وہ کتاب چھپی اور اس کو اچھا ریکگنیشن بھی ملا. اب جب میں نے دوسرے انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش کیا آفٹر مائی ریٹائرمنٹ فرام کراچی یونیورسٹی, تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے خواہش ظاہر کی کہ ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں. تو ہم نے اس کا اردو ترجمہ کروایا اور ڈاکٹر صاحبہ کو پیش کیا کہ آپ اسے پڑھ لیں. تو یہ اردو ترجمہ دیکھ ہی چکی تھی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے کاموں میں کیسی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. جب اردو کتاب چھپ کے آئی تو انہیں ایک پیج پہ ایک پروف کی غلطی ملی, پھر دوسرے پیج پہ پروف کی غلطی ملی, پھر چوتھے پہ ملی, پھر پانچویں پہ. اب یہ روز میرے پاس یہ غلطی پکڑ کے لا رہی ہیں, یہ دیکھیے اس میں یہ غلطی, یہ غلطی. تو میں نے پریس والوں کو بلایا, میں نے کہا کہ یہ 3-4 پیجز بدلنے میں کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کر دیں گے کچھ نہ کچھ. پھر 2-3 پیج بدلنے کی. فائنلی طے یہ ہوا کہ پوری کتاب دوبارہ چھپے گی. وہ دوبارہ چھپی پوری کتاب, اور پرانی کتاب جو ہے وہ ڈسکارڈ ہو گئی, اور اس کے اوپر میں نے اندر لکھ دیا ڈیمیجڈ کاپی. کل یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے ایک ریسرچر سے کہا کہ بھائی وہاں کے لیے کچھ کاپیاں دے دیں, تو انہوں نے مجھے کاپیاں دے دیں. آج صبح کراچی سے آتے وقت میں نے وہ جب اپنے سوٹ کیس میں رکھنا چاہی تو پتہ چلا کہ ساری کی ساری وہ ڈیمیجڈ کاپیاں یہاں پہنچ رہی تھیں. تو خیر وہ روک کے سم ہاؤ میں 8-10 کاپیاں اور لایا. تو یہ یہاں پہ آپ کو ایک اسٹال ہے فکشن ہاؤس کا, وہاں پہ مل بھی جائے گی. اتنی لمبی گفتگو میں نے صرف اس لیے کی کہ اتنے سارے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں,
تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کتاب کا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو میں بتاؤں اور پھر ہم ڈسکس کریں اس کو. تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ہم پوچھ لیں کہ یہ سارا کچھ سنبھال کے رکھنے کی ضرورت کیا تھی. وائی یو کیپٹ آل دس اسٹف. ہم لوگ اپنی چیزیں ضائع کر دیتے ہیں, سنبھال کے نہیں رکھتے, لیکن ہمارے جو پرسنل آرکائیوز ہوتے ہیں نا, انہیں ضرور سنبھال کے رکھنا چاہیے. جی شکریہ جعفر صاحب. مجھے معلوم تھا یہ چیزیں نایاب ہیں. مجھے اپنے بھائی کی صلاحیت پتہ تھی اور مجھے یہ پتہ تھا کیا کام کر رہا ہے, اور وہ نئے طریقے کام کر رہا تھا. اور اگر وہ کام سکسیزفل ہو جاتا تو بلوچستان آج یہ نہیں ہوتا. نہ صرف بلوچستان بلکہ دنیا کے لیے وہ ریسرچ کر رہا تھا. اس کی میں تفصیل اس میں ہے. تو میں نے کہا کہ چیز ضائع نہیں ہو سکتی, اٹس ٹو ویلیوبل ٹو بی ڈسٹرائڈ. تو میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھی. تو پھر میں نے پروجیکٹس کو اتنے باکس فائلز تھیں, ان کو میں نے سمیٹ کے 5 صفحے میں ایک پروجیکٹ کیا ہے اور جو اس میں ڈالا ہے. اور اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں, ینگ لوگ ہیں. اس کی بھی 30 سال کی عمر میں وہ ہلاک ہوا تھا. تو یعنی جتنا کام کیا اس نے وہ 20s میں کیا ہے, سمجھیے. اور آپ لوگ بھی تقریباً اس عمر میں جانے والے ہیں 20s میں. تو اٹس این آئی اوپنر فار یو کہ دیکھیں آپ بھی کیا کر سکتے ہیں. اور جو اس کے کام تھے وہ آج بھی بلوچستان ویسے ہی بیکورڈ ہے, اور آج بھی اگر وہ کام اٹھائے جائیں تو وہ ہو سکتا ہے, اور آپ لوگوں کو کرنا ہے. اٹ از دا ینگ پیپل ہو ہیو ٹو کم فارورڈ اینڈ ٹیک اپ دا ورک. صحیح. دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے, میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاؤں کہ ہماری جنریشن کی بھی جو کامیابیاں ہیں وہ, اور جو اور لوگ ہم کامیاب لوگ دیکھتے ہیں اکیڈیمیا میں, ڈفرینٹ فیلڈس میں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا زندگی کے بالکل فارمیٹیو پیریڈ میں ان کے اندر ایک اسپارک ہوتا ہے, ایک ارج ہوتی ہے, شوق ہوتا ہے. اور ایز اے ٹیچر میں اتنی زندگی گزارنے کے بعد ایک بات میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا پروفیشن اور آپ کا پیشن دونوں اگر ایک ہو جائیں تو آپ کی بڑی کامیابیاں ہوں گی. یعنی آپ کا شوق کیا ہے اور آپ کا پیشہ کیا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ اس پیشے میں جائیں جس کا آپ کو شوق ہے, اس پروفیشن میں جائیں جو آپ کا پیشن ہے. اگر آپ کو میوزک کا شوق ہے تو میوزک میں جائیں, ایکٹنگ کا شوق ہے ایکٹنگ میں جائیں, اور اگر کچھ جانوروں سے کا شوق ہے تو آپ اس میں وائلڈ لائف میں جائیں. آپ میک یور چوائسیز, ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں اس کتاب سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے, اس میں ان کی بچپن کی تصویریں بھی ہیں, ڈبیٹر ہیں اور کالج کی ڈبیٹس میں حصہ لے رہے ہیں, اور لگ رہا ہے کہ نا وہ جو بہت بڑے کام کرنے کے آئیڈیاز ان کے ذہن میں ہیں بچپن سے, اور وہ پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ڈومین تک پہنچ گئے جہاں وہ چیزیں کر سکتے تھے. تو یہ ہے. اچھا, اب حفیظ صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں اور ان میں مجھے کچھ سملیرٹی بھی لگی. ان کی اپ برنگنگ, یہ جس راستے سے گزر کے اس مقام تک پہنچے, یہ وہی راستہ ہے جس پہ حسن ناصر صاحب چل رہے تھے, اور وہ زندہ رہتے تو وہ بھی بلوچستان میں بڑا نام ان کا بنتا ایز اے سوائل انجینئر, اور ایز سم ون who would have given something to this province. تو اب یہ بھی اتنا کچھ پڑھا کے اب بلوچستان کی سروس میں ہے. سر, آپ کس طرح سے حسن ناصر صاحب کے پیشن کو اور ان کے کام کو دیکھتے ہیں؟ ہاؤ یو ریٹ اٹ؟ بہت شکریہ, اور آئی وانٹ ٹو ونس اگین فارملی ویلکم جو ہمارے بہت ہی ہونہار بچے اور بچیاں ہزارہ ٹاؤن سے آئے ہیں, اور ان کے جو اساتذہ ان کے ساتھ ہیں. ریئلی ہیپی ٹو سی یو آل اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو یو. تو جو میرے لیے اس میں اہم چیز تھی, آبویسلی اس میں میں بلوچستان میں ڈائریکٹر آرکائیوس بھی رہ چکا ہوں, تو میں کچھ اس دشت کی سیاحی کی ہے میں نے, کچھ میں نے پرسنل کلیکشنز اس طرح کے پرزرو کیے ہیں. اس میں ہمارے ہاں لوگوں کو, ہم بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو, میرے خیال ہے اس کو بند کر دیں تاکہ گونج آ رہی, تو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو بسا اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ بہت سارے ایسے گمنام لوگ ہوتے ہیں جو کوئی معروف سیاسی لیڈر نہیں ہیں,
جو کوئی تشہیر نہیں چاہتے تھے اپنے لیے، لیکن ان کو بلوچستان کے لوگوں سے، اس کی سرزمین سے محبت تھی، اور وہ اس محبت کا تعلق ان کے اپنے آئیڈیل سے تھا. یعنی وہ جو 70s کا یہ دور ہے، جو میرے لیے جو اس میں بہت انٹرسٹنگ بات تھی، وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ انجینئر تھے یا منرالوجی اور میٹرالوجی کرتے تھے، وہ جو آئیڈیلزم تھا وہ جھلک رہا ہے پوری کہانی میں. اور اس طرح کے کئی کردار تھے. مثال کے طور پر ہم نے 70s کی دہائی میں ہی دیکھا، 1970 کی دہائی میں، کہ پاکستان کے نامور جو جسٹسز تھے، دوسری جو اشرافیہ تھی، ان کے بچے اپنی پرتعیش زندگی چھوڑ کر ہمارے جو بلوچ جو قوم پرست تحریکیں تھیں یہاں پہ، وہ آ کر ان میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے بلوچی نام بھی اپنا لیے. تو جس میں احمد رشید صاحب ہیں، اسد رحمان صاحب ہیں، اور ایک پورا وہ تھا، اور انہوں نے اپنے بلوچی نام رکھ لیے، چاکر خان، اور اس طریقے سے. ایک وہ آئیڈیلزم کا دور تھا جہاں پر لوگ جو ہے اپنے جو آدرش تھے، ان کے اپنے جو خیالات تھے، اور بلوچستان کی سرزمین سے جو ان کی محبت تھی، اس کی خاطر وہ اپنا سب کچھ جو ہے نا، جو ان کی آسائشوں کی زندگی تھی، ان کے جو اپنے دوست احباب تھے، ان سب کو، فیملی کو چھوڑ کر، اور یہاں پر اپنی ساری زندگی گزارنے کو تیار تھے، اور یہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنے کو تیار تھے. سید قرار حسین صاحب، جن کا نام لیا گیا تھا اس سے پہلے، ہی واز ون آف دیم. تو یہ تھا. اور اس وقت جو ہم اس سے گزر رہے ہیں، جس لمحے سے، جو ہمارا کرنٹ مومنٹ ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہو گیا ہے. ہم اس کو بولتے ہیں اینٹی ایڈیالوجی. یعنی ہمارے ہاں وہ جو نظریات والا، اور اپنے جو نظریات، اپنے خواہشات، اور اس کو پرسیو کرنے والا، وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم سب سہل پسند، اور میری طرح کے لوگ آسائش پسند ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی زندگی ایسے، ہمارے جو بلوچستان میں جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے ایک طرح سے ایک مشعل راہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا جو میرا آبائی علاقہ ہوگا، اس کی اپنی وہ ذمہ داریاں ہوں گی، لیکن پوری دنیا آپ کے لیے ایک میدان عمل ہے. بے شک آپ کہیں پہ بھی ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے، آپ کے لیے پوری دنیا ایک میدان عمل ہے. اور آپ اپنے جو آدرش ہیں، اپنے جو آپ کے خیالات ہیں، ان کے تکمیل کے لیے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور آپ بڑے سے بڑا کام، جو آپ کے دوستوں کو لگے کہ بڑا مشکل نہ ہونے والا کام ہے، مطلب ایک آپ سوچئے کہ میں اگر یہاں بیٹھے لوگوں سے پوچھوں کہ ہربوئی، جو کہ کلات کا ایک پسماندہ علاقہ ہے، کتنے لوگ اس حال میں، میں کہ ہربوئی کتنے لوگوں نے دیکھا ہے یا گئے ہیں؟ کلات میں جگہ ہے ہربوئی ایک گاؤں ہے، ایک چھوٹا سا ہے. میرا خیال ہے کوئی نہیں گیا ہوگا، رائٹ؟ میں بہت کم، شاید ایک آدھ میں نے ہاتھ دیکھا. تو اب آپ سوچیں کہ آج ہم 2024 میں ہیں، جب سڑکیں بھی ہیں، جب سب کچھ ہے، اور آج ہم میں سے، اور بائی دا وے میں ان میں شامل ہوں، کلات تک گیا ہوں، ہربوئی تک مجھے بھی ہمت نہیں ہوئی. اٹس لائک ٹو فار اوے، جسے ہم کہتے ہیں آف دا گریڈ. تو وہ ہیں. تو لیکن سوچئے کہ 70 کی دہائی میں، جب تک ابھی تک ہماری سڑکیں نہیں بنی تھیں، جب یہاں پہ قبائلی ہمارا جو رواجی نظام تھا، وہ آج کی نسبت کہیں زیادہ مضبوط تھا. لوگ اپنے علاقے سے باہر ٹریول نہیں کرتے تھے. تو اس دوران وہ وہاں گئے، اور اس دوران ان کی شہادت بھی ہوئی وہاں پہ. اور اس پیریڈ میں انہوں نے کوئٹہ ویلی کا، جو ہمارا شہر ہے کوئٹہ، آپ سب کوئٹہ سے ہیں، ہاں، تو اس کا ڈیٹیل سروے کرایا، اس کے آبی وسائل کا سروے کرایا، اور وہ جو اس وقت جو انہوں نے، ابھی اس سے پہلے ہمارا سیلاب کے موضوع پر ایک مذاکرہ چل رہا تھا، اور ہم اس میں جو باتیں کر رہے تھے، وہ وہی باتیں ہیں جو حسن ناصر نے آج سے 50 سال پہلے لکھی تھی. آج سے 50 سال پہلے ایک نوجوان جس کی عمر بمشکل 30 سال ہے، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے کوئٹہ شہر میں ٹیوب ویل
لگائے جا رہے ہیں یہ ہم واٹر مائننگ کر رہے ہیں اور یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے پانی نہیں بچے گا تو آج دیکھیں ہمارا پانی کوئٹہ کا آپ سب کو پتہ ہے کہ واٹر لیول کتنا نیچے چلا گیا ہے. اگر ہم کوئی کنواں لگاتے ہیں یا ٹیوب ویل لگاتے ہیں وی ہیو ٹو ڈرل مور دین 1200 فیٹ انڈر گراؤنڈ. اچھا اس دور میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو پانی کی کنزرویشن کے طریقے اپنانے ہوں گے. آپ کو جو ہے نا اس میں ڈائیگرامز بھی دی ہوئی ہیں کنٹور ٹرنچز لگانے کی, اس میں جو ہے چیک ڈیمز اور چیک سٹرکچرز لگانے کی, رائٹ. اور آج بھی ہم بیٹھے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں چیک ڈیمز جو ہے نا بنانے چاہیے, ہمیں رینج لینڈز کو ری ایبیلیٹیٹ کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ حسن جو شہید حسن ناصر تھے وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے. شاید ان کا ایک المیہ یہ بھی ہو ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل آپ نے مناسب بات کی. ابھی میری اسلام آباد میں کسی سے بات ہو رہی تھی اور جب یہ بلوچستان میں سیلاب ویلاب کا ایشو آیا انہوں نے یہ بتایا کہ چائنا میں وہ کیا کرتے ہیں, اور میرے ذہن میں یہ آیا ان کی پروجیکٹس کہ چائنا میں وہ زمین میں اتنے بڑے سوراخ کرتے ہیں اور بارش کا پانی اس میں پریزرو کرتے ہیں. ہم بچپن میں ایسے لکھا کرتے تھے رینی ڈے, اور یا یہ کہ رینی ڈے کے لیے کچھ بچا کے رکھو, تو رینی ڈے کے لیے مثلاً اب جب رین نہ ہو رہی ہو اس ڈے کے لیے وہ پانی پریزرو کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا وہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ خاصا امیچورش کام تھا, لیکن اس میں آپ اور تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ پروفیشنلزم کتنا تھا ان کے کام میں. جی دیکھیں جو جتنا میں کیونکہ اتنا قریب سے تو میں نہیں جانتا تھا, میم ظاہری بات ہے ان کے قریب تھیں, وہ ان کے بارے میں جانتی تھی, تو لیکن جو ان کی سوانح پڑھنے سے اور جو کہ وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنے کام سے. ایران میں وہ آلریڈی سیٹلڈ تھے, ان کی اپنی ایک فرم تھی وہاں پہ, ہی واز بینگ پیڈ گڈ منی, لیکن وہ ساری چیزیں وہ سارے جو لوازمات تھے وہ چھوڑ کر اور وہ بلوچستان آ گئے, اور یہاں انہوں نے اپنی پوری نہ صرف خود آئے بلکہ پوری ٹیم اس کے ساتھ, انجینئرز, سرویئرس, اور اس کے لیے ہمارے یہاں آج بھی یہ پریکٹس ہے کہ اگر سائٹ ڈیم کا یا اسٹرکچر کا بہت دور ہو, کسی دور دراز علاقے میں ہو, تو جو سینئر انجینئر ہے وہ خود نہیں جاتا, وہ کسی اپنے جونیئر کو بھیج دیتا ہے, وہ سرویئر کو بھیج دیتا ہے, وہ کسی اور کو بھیجتا ہے. لیکن ہیئر وی سی اے ینگ مین who is in charge, who is heading a big setup and a big firm, اور وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ خود سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں, وہ خود اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مقامی لوگوں کے جو ہے نا جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں. مثال کے طور پر اس کتاب میں آپ خوشگوار ہے تو بھی پڑھ کر کہ انہوں نے ہمارا جو کاریز کا سسٹم ہے ہمارا بلوچستان کا, اس کے اوپر انہوں نے تحقیق کی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے جو کہا ہے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے, اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے اپنے فیوچر جنریشنز کے لیے. تو یہ ایک سمجھیں کہ ایک پروفیشنلزم کی ایک انتہائی اعلیٰ مثال ہے. اور ان دی اینڈ ٹریجیکلی فار اس شہید حسن ناصر had to pay the ultimate price for his professionalism which was with his life, because جو ظاہری بات ہے جو وہ کام کر رہے تھے وہ پروفیشنل طریقے سے کام اپنا کر رہے تھے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو علاقے میں اس وقت کوئی بااثر افراد ہوں گے اور ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے جن کے مفادات ان کے کام سے یا تو ٹکرا رہے تھے یا متاثر ہو رہے تھے, اور وہ ان کی چپکلشوں کا بدقسمتی سے نشانہ بن گئے. آپ نے ذکر کیا ان کی شہادت کا, اور بہت کم عمری میں ان کی شہادت ہوئی. تو اس کتاب میں ان کے لیے جو مضمون میں نے لکھا لالۂ صحرائی کے نام سے, اس میں نے یہ شعر لکھا ہے, اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ, دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. تو اتنا ایمبیشن, اتنا کام, اتنا وفور کام کا, اور وہ اس کو کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہوا نہ دیکھ پائے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں 50 ایئرس ہو رہے ہیں, 50 سال, اور 10 مئی کو ان کی
10 मई को 50 हाँ, साल हो 10 मई को उनकी शहादत हुई, तो गोया अब से 4 दिन पहले उनकी यौम वफ़ात था। एनीवे डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखिए इस तरह के जो काम हैं, इतने ट्रैवलिंग भी करना है और ज़ाहिर है कुछ स्टाफ भी साथ होता होगा, फिर टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल अप्लाइंसेस, वो सब, इसकी कोई फंडिंग होती थी, क्या होता था? देखिए उसने जब यहाँ आया तो ये बजेंजो की और मैंगल की हुकूमत थी, नैब की हुकूमत थी। उन्होंने बुलाया कि तुम सॉइल इंजीनियर हो, तुम ज़रा आके बलोचिस्तान देखो। ये बस ये आया था ईरान से, कुछ अरसे के लिए आया था, शादी में, मेरी बहन की शादी में, वहाँ से यहाँ आ गया। अच्छा मैं देखता हूँ, चूँकि यहाँ से स्कूलिंग की थी ग्रामर स्कूल से, और मेरे वालिद की पोस्टिंग भी थी, तो उसको उनसियत थी। उस सॉइल इंजीनियर बहुत आला था, यानी कि वो काबिल तो बहुत था, बहुत ज़हीन था, फ़ोटोग्राफिक मेमोरी थी, बहुत ज़हीन था। तो उसने कहा कि हाँ इसको तो मैं बदल सकता हूँ, डेजर्ट्स कैन ब्लूम, ये उसी के अल्फाज थे कि ये तो बंजर है, ये ज़मीन बंजर है, इसको मैं हरा कर सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। यहाँ मादनियात हैं, ये हैं, वो हैं, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। इसलिए रुक गया, अकेला रुक गया। सारी ड्रिलिंग रिग्स तैरानी पड़ी रही, मरते दम तक वहाँ से आ नहीं सकी। हालांकि वो चाह रहा था आ जाएं ताकि वो माइनिंग भी शुरू करा दे, कॉपर भी शुरू करना चाह रहा था। खैर यहाँ आ गया। उसने कहा कि सबसे पहला जो काम है पानी है, पानी होगा तो लोग रहेंगे, तो ज़िंदगी होगी, तो फिर और सारे काम होंगे। तो उसने सबसे पहले प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से कहा कि मुझे एक सर्वे करना है, ग्राउंड वाटर सर्वे, कि ज़ेर ज़मीन कितना पानी है और कितना बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या है। तो उन्होंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब पैसा कुछ नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये, उसने कहा ठीक है मैं 9 महीने में बता दूंगा। तो पूरे बलूचिस्तान का सर्वे किया कि कहाँ मीठा पानी है, कहाँ कुएँ हैं, कहाँ क्या है, कहाँ खारा पानी है और पत्थर कैसे हैं, और फिर उस जगह हम क्या कर सकते हैं, कहाँ शैलो में लगा सकते हैं, कहाँ डीप पे लगा सकते हैं। उस तरह उन्होंने 26 बेसिन आइडेंटिफाई किए, 26 जगहों पे हम पानी, मीठा पानी इतना हो सकता है कि वहाँ शहर बन सकते हैं। उसमें क्वेटा भी था और भी थे, और इन जगह हम किस तरह करेंगे। तो वो कोई बड़े लोहा और सीमेंट नहीं लगाना था, सिर्फ पत्थर को लेके इस तरह चेक डैम बनाने थे कि बारिश का पानी जो है वो रुकता रुकाता कि एक जगह आए, वहाँ फिर वो ट्यूबवेल लगाएं या जैसे जो भी वेल लगाएं। तो मैंने भाईजान से कहा, मैंने भाईजान लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? कहने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया था 1972 में क्वेटा के इर्द गिर्द, और वो अभी तक हरा है, मगर लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ मज़दूर को पैसा जाता है, मजदूरी होती है ना, पत्थर तो, और डिज़ाइनर को जाता है, कहाँ किस तरह कैसे करो, और ऊपर का खाता नहीं है, तो कोई करता नहीं है। और उसने तफसील से बताया कि कहाँ कहाँ, अच्छा कहाँ खारा पानी है, जैसे ये ईस्टर्न बलूचिस्तान में खारा पानी नीचे, तो खारा पानी में कौन सी चीज़ें उग सकती हैं, मीठे पानी में कौन सी उग सकती हैं। फिर इन बेसिन, हर बेसिन को उन्होंने कहा था कि यहाँ शहर बनेगा, यहाँ सड़कें होंगी, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, पूरा वो बना के, और एक बेसिन का तफसील से लिखा था उसने उसका, और कहा था कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उन्होंने बना के दिया। उन्होंने कहा कि हमने इतना जामे आज तक WFP को प्रोग्राम नहीं मिला है, इतनी तफसील से इतना जामे, और हम इसको अप्रूव कर देंगे सितंबर 74 में, फंडिंग अप्रूव कर देंगे। तो उससे आधी फंडिंग उससे आ जाती, 26 बेसिन की, बाकी आधी फंडिंग के उसने कहा था हम ममालिक, दूसरे ममालिक से कहेंगे, USAID से कहेंगे, यूनिसेफ से कहेंगे। ईरान ने एग्री कर दिया था कि एक बेसिन देने का, और उन्होंने कहा था कि हम नवंबर में इस्लामिक समिट थी, नवंबर में इस्लामिक समिट में हम उसका अनाउंस कर देंगे। तो एक बेसिन का समझ, यानी कि उसने 18 महीने में सोची, इतने काम किए। वो 21 घंटे तो काम करता था, 3 घंटे सोता था, पूरी ज़िंदगी ऐसे काम किया उसने। सोता बहुत कम था, पढ़ता बहुत था, और कभी दोबारा पढ़ता नहीं था कि एक दफ़ा पढ़ लिया उसको याद रहता था, और मेहनती बहुत था। देखिए ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो जहानत चाहिए होती है, फिर मेहनत चाहिए होती है, और फिर लगन चाहिए होती है।
تینوں چیزیں مل کے ایک انسان میں بہت کم ہوتی ہیں، اور اس کو دنیا کی یہ فضولیہ چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا. یہاں بھی گاڑی کون سی لی تھی؟ سیکنڈ ہینڈ جیپ. پھر جیپ سے ٹریول کرنا ہے، سیکنڈ ہینڈ لے لو. شروع میں ضرورت کیا ہے بڑی گاڑی کی؟ اور صرف 2 قمیض 2 پتلون رکھتا تھا، دھلتی تھی پہنتا تھا دھلتی. میں نے کہا بھائی جان اور لے لو. کہتا ہے بیٹا میں ایسے یہ تک پہننے کے پاس لوگوں کے پیسے نہیں ہوتے، میں کیسے دوسرا لوں؟ اس طرح کے انسان بہت کم. یہ جوان تھا، جوانی میں لوگ چاہتے ہیں یہ فیشن کرے وہ فیشن کرے، اس طرح کا وہ انسان تھا. تو لگن اتنی تھی اس کی. اور کہتا میں لوگ ان کو بنجر دیکھتے ہیں، میں ان کو ہرا دیکھتا ہوں. تو ایک تو مین پروجیکٹ یہ ڈیزرٹس کا. پھر کہتا کہ دوسرے ملکوں میں، اسرائیل میں اور جاپان وغیرہ میں 2% رین فال جو ہے وہ سی میں جاتی ہے، اور ہماری ساری فلیش فلڈس کر کے سمندر میں جاتی ہے. ہمیں رین فال کو بچانا ہے، انڈر گراؤنڈ کرنا ہے، اور وہ اگر ہم کر لیں تو ہمارے یہ صحرا جو ہیں وہ ہرے ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کی چیزیں. اور نہ صرف یہ تھے کہ خیالی پلاؤ نہیں تھا، باقاعدہ اس نے لکھ کے دکھا کے کیا تھا. جب WFP اور ایران والے سب راضی تھے. اور یہاں بھی وہ جب پروجیکٹ دکھاتا تھا تو بیوروکریسی جو ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں پونی گر صاحب تھے اس زمانے میں، وہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جو تم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم اپروو کرتے ہیں. اس کی پوری سپورٹ تھی گورنمنٹ آف بلوچستان سے، پوری سپورٹ تھی یونیورسٹی آف بلوچستان سے. اس زمانے میں پروفیسر قرار تھے وائس چانسلر. جو پروجیکٹ پلاننگ ڈیولپمنٹ نہیں آتا تھا نا وہ یہاں سے کرواتا تھا، قرار صاحب سے کراتا تھا. اور وہ اس کی ذہانت کو، اس کی لگن کو سمجھتے، کہتے اس کو جنون ہے. اور کئی پروجیکٹ تھرو. پھر جیسے کہ وہ کہتا تھا کہ ان کو کرنے کے لیے ہمیں ایرڈ زون ڈیولپمنٹ چاہیے. تو خزدر یونیورسٹی کے لیے اس نے بنایا تھا پروجیکٹ پرپوزل جو ہوتا ہے نا کہ کیسی ہونی چاہیے. اس میں کہا تھا علاوہ الیکٹریکل میکینیکل اور کیمیکل کے 2 سبجیکٹس اور ہونے چاہیے، ایرڈ زون ریسرچ اور مائننگ. اور کہتا ہے ایرڈ زون ریسرچ بلوچستان یونیورسٹی میں ہونا چاہیے ڈپارٹمنٹ، وہ اسٹیبلش کرنے والا تھا. تو کہتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ، انجینئرنگ والے جو انجینئرنگ ایسپیکٹ دیکھیں گے ایرڈ زون ریسرچ کا. اور یہاں ایرڈ زون ریسرچ ڈپارٹمنٹ ویسے بھی ہے کوئٹہ میں. یہ تینوں مل کے ایرڈ زونس کو، صحراؤں کو کیسے اپنے زیر لائیں، اس کے لیے ایک عالمی کانفرنس منعقد کر رہا تھا. انویٹیشنز پوری دنیا چلے گئے تھے، ناردرن افریقہ، مڈل ایسٹ، آسٹریلیا، امریکہ، سب جگہ کے سائنٹسٹ کو بلا رہا تھا کہ ہم سب مل کے سر جوڑیں، صحرا جو ہیں دنیا میں ان کو کیسے ہمارا کریں، کیسے یوزفل بنائیں. مگر اس کے مرنے کے بعد قرار صاحب نے کینسل کر دی. انہوں نے کہا کہ وہی مستفید ہو سکتا تھا، اور یہاں کوئی ہے نہیں ہے میرے پاس جو مستفید ہو. اچھا، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں حسن ناصر صاحب کے حوالے سے، اسے اگر وائڈر اسکیل پہ ہم رکھ کے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک انڈیویجول کی کہانی نہیں ہے، یہ سینکڑوں نوجوانوں کی کہانی ہے. میرا پروفیشن ایسا ہے، میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، یونیورسٹیوں میں، دور افتادہ علاقوں میں جاتا ہوں. میرا خیال یہ کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان میں بڑا جذبہ، شوق اور آگے بڑھنے کی لگن، کمٹمنٹ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ہر جگہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کہیں ایک رکاوٹ آ رہی ہے، کہیں دوسری رکاوٹ آ رہی ہے. کبھی پیسے کی رکاوٹ ہے، وہ فیسیں نہیں اتنی بڑی دے سکتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں یونیورسٹیوں میں ایم فل کی فیس کتنی ہو گئی، پی ایچ ڈی کی فیس کتنی ہو گئی. بچے ذہین بچے ہیں، فرسٹ کلاس میں میرٹ پہ ایم اے کیے بیٹھے ہیں، لیکن وہ ایم فل میں اپلائی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس 40,000 روپے نہیں ہیں. یونیورسٹیوں کی فیسیں دیکھیں. میرے خیال میں اس وقت سب سے کم فیس جو ہے شاید بلوچستان یونیورسٹی کی یا کراچی یونیورسٹی کی ہوگی. پشاور یونیورسٹی کی ایک سیمسٹر کی فیس 40-45 ہزار. تو یہ رکاوٹیں، نظام کی رکاوٹیں، ورنہ یہ کہ ہمارے یوتھ میں
بہت بہت جذبہ شوق سب موجود ہے. پھر آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا جب آپ ان اسٹیجز میں آتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے لیے راستے نکالتے ہیں. راستے نکلتے بھی ہیں. جدوجہد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے لیے راستے بھی نکالو. میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ کریٹنگ اسپیسز, کہ کوئی آپ کو تشتری میں رکھ کے نہیں دے دیتا, آپ کو اپنے راستے بنانے پڑتے ہیں. یہ چیز آئی تھنک اٹ گوز ان ایوری پروفیشن. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک آخری سوال میں یہ پوچھوں گا کہ جس طرح کا کام حسن ناصر صاحب کر رہے تھے, ظاہر ہے بعد میں وہ کام کسی نہ کسی شکل میں آگے بڑھا. یہ سب چیزیں ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنلائز ہوئیں تو کتنی ہوئیں؟ سوائل انجینئرنگ ہے, مائننگ کی ریسرچ ہے, یہ کاریز وغیرہ کے واٹر ریسورسز بلڈ کرنے کے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ بہت شکریہ. دیکھیں جس وقت حسن ناصر صاحب نے یہ کام کیا تھا اس وقت تو یعنی بلوچستان کو نیا صوبے کا اسٹیٹس ملا تھا, اور وہ اسٹیٹس ملنے کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے جو بزنجو صاحب کی اور سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت تھی, وہ ود ان ایئر اور ٹو اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا, جو منتخب یہاں 9 months. تو وہ جو ہے وہ ہو گیا تھا. تو وہ جو صوبے کا اسٹیٹس ملنے کے بعد جو اپنے ادارے بلوچستان کے بننے تھے تو وہ اس وقت یعنی نہیں بن پائے. لیکن ان دی پوسٹ جو 1988 کے الیکشن کے بعد جو ہے نا, پوسٹ 1990s, آفٹر 1990s, تو پھر صوبے میں اپنے جو مقامی ادارے ہیں اس مقصد کے لیے وہ بننا شروع ہو گئے. تو آج ہمارے پاس ایک فلی فلیجڈ وہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے, اینڈ اسی طرح تو ان کے بھی ڈی جی ریسرچ ہوتے ہیں, اور ان کا ایرڈ زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جو سریاب میں واقع ہے, کوئٹہ کے جنوبی حصے میں. اور اسی طرح جو ہمارے جو فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی ڈی جی سوائل سائنسز کا عہدہ اور ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اور وہ ان موضوعات پر تحقیق کرتے تھے. جو انہوں نے جو آئیڈیاز شیئر کیے تھے چیک ڈیمز بنانے کے اور اس واٹر ہارویسٹنگ کے مختلف میکنزمز, تو وہ اب بھی جاری ہیں. مثال کے طور پر یہ مجھے بتا رہے تھے کہ بچیاں ہزارہ ٹاؤن کی طرف سے آئیں, تو کرخسا پارک آپ لوگوں دیکھا ہے یا گئے؟ ہاں, تو ادھر آپ نے دیکھا ہے وہ جو ٹرینچز تھوڑے سے کھڈے سے بنے ہوئے ہیں, اگر آپ ٹریول کریں 10-15 کلومیٹر تک, رائٹ, اور پتھر سے جو ہے نالوں کے اوپر وہ بنے ہوئے ہیں, رائٹ. تو وہ اسی طرح مختلف جو کوئٹہ کے آس پاس آپ ان میں جائیں تو یہ ٹیکنیکس وہاں پہ مستعمل ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کم از کم جن علاقوں میں یہ پروجیکٹس امپلیمنٹ ہوئے ہیں تو وہاں پہ کم از کم جو ہماری مقامی وہ بایو ڈائیورسٹی ہے. ایکسکیوز می, 1 منٹ میڈم, آپ 1 منٹ ٹھہر جائیں. مجھے یہ اناؤنس کرنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہم آپ کے اسکول میں ضرور بھیجنا چاہیں گے, تو آپ ہم سے اپنا ایڈریس شیئر کر لیجئے گا. تو بہرحال انہیں ہمارا سلام کہیے گا, اور کہیے گا کہ ہم ان کو یہ کتاب اردو بھی اور انگلش بھی آپ کے یہاں کے لیے بھیجیں گے تاکہ بچے ان کو دیکھ سکیں. کچھ ان پر کافی حد تک ان چیزوں پہ پروگریس ہوئی ہے. جی اچھا, گڈ. مجھے بتایا گیا ہے کہ وی آر رن آؤٹ آف ٹائم, تو بس آپ کا شکریہ, اور آخری کنکلوڈنگ 2 جملے ڈاکٹر صاحب آپ. یہاں ینگسٹرز بیٹھے ہیں, یو آر دا فیوچر فار دا کنٹری. دیکھیے آپ اپنی اس بلوچستان کو اور پاکستان کو خود بہتر کیجیے. آپ خود اٹ از یعنی کہ تعلیم حاصل کر کے اس کو اپلائی کر کے, اینڈ اٹس فار اس ٹو بلڈ دا کنٹری اینڈ بلڈ پاکستان دا وے مائی بردر واز ڈوئنگ. ہم بجائے سے فورن ایکسپرٹس آئیں, وہ آ کے تانبا نکالیں, وہ آ کے سونا نکالیں اور لے کے اپنے ملک چلے جائیں اور وہ یہ کریں. ہمیں خود اپنی چیز پہ قبضہ کرنا چاہیے اور خود اون کرنا چاہیے. وی شوڈ اون دا کنٹری, اون دا پروونس. تھینک یو.